حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في. محمد روحیل نے میر پور خاص سندھ سے ایک سوال پوچھا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ مرد کا مرد کے ساتھ اور عورت کا عورت کے ساتھ ہم جنس پرستی کو جائز سمجھنے والے شخص کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الجواب بعون الملک الوہاب اللہم ہدایت الحق والصواب. محترم، اس سوال کے جواب سے متعلق 6 اعتبار سے گفتگو کی جائے گی. نمبر 1 مختصر تمہید. نمبر 2 ہم جنس پرستی کی وضاحت. نمبر 3 اس عمل بد کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی. نمبر 4 اس کی عقلی اور طبی خباستیں. نمبر 5 اس کا شرعی حکم. نمبر 6 اسے جائز سمجھنے والے کا حکم. نمبر 1 اللہ عز و جل نے انسانوں کے لیے نکاح کا ایک مقدس نظام دیا تاکہ انسانوں کو اپنے جذبات کی تکمیل کے لیے جائز اور مناسب راہ مل سکے، اخلاقی طور پر بے راہ روی کا شکار نہ ہوں، نسل انسانی کی بقا کا سامان مہیا ہو اور لوگ ایک خاندانی نظام کے تحت معاشرے میں امن و سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں. نیز انسان کی فطرت سلیمہ بھی بے حیائی کو قبول نہیں کرتی بلکہ اس سے باز رہنے کی تلقین کرتی ہے. اللہ پاک نے انسان کو عقل سلیم عطا فرما کر دیگر مخلوق پر شرف بخشا. اگر انسان اس خاصیت کو بروئے کار لائے تو دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے، اور اگر نفس کے ہاتھوں عاجز ہو جائے اور اچھے برے کی تمیز بھول جائے تو جانوروں سے بھی بدتر ہے کہ جانور بھی فطری طور پر نفع و نقصان کی تمیز رکھتے ہیں. جانوروں کا مقصد کھا پی کر اپنی شہوت نکال کر آخرت کے خوف سے بے خبر ہو کر زندگی گزارنا ہے. اب اگر انسان بھی ایسا ہو جائے کہ کھانے پینے اور بدفعلی کے ذریعے اپنی شہوانی خواہشات کو پورا کرنا اپنا مقصد بنا لے تو یہ انسانی فطرت سے پھرنا اور جانوروں سے بھی بدتر ہونا ہے. دین اسلام نہایت پاکیزہ مذہب ہے جو مکارم اخلاق، اعلیٰ صفات اور عمدہ کردار کی تعلیم دیتا ہے اور جسمانی باطنی طہارت کے ذریعے ایک حیادار معاشرہ تشکیل دیتا ہے. عفت و حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیتا ہے. بے راہ روی اور فحش کو برداشت نہیں کرتا بلکہ اس کے مرتکبین کی سزا تجویز کرتا ہے تاکہ یہ نسل انسانی پاکیزہ اور بامقصد زندگی بسر کر سکے. نمبر 2 ہم جنس پرستی کی وضاحت. فی زمانہ عالمی سطح پر تہذیب و تمدن کے دعوے دار کئی غیر مسلم ممالک نے اللہ تعالیٰ کے اس نظام سے بغاوت کرتے ہوئے اپنے معاشروں میں لواطت کو قانوناً جائز قرار دے رکھا ہے، بلکہ کئی مسلم ممالک میں بھی یہ وبا پھیلتی چلی جا رہی ہے. جن ملکوں میں اسے قانوناً اگرچہ جائز قرار نہیں دیا گیا وہاں بھی بہت سے لوگ اس غیر فطری عادت اور حرام کاری میں مبتلا نظر آتے ہیں. اس حرام کاری کو قانوناً جائز قرار دینے والے ملکوں میں اخلاقی اور خاندانی نظام کی تباہی کا حال کھلی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. انگلش میں ہم جنس پرستی اس کے کئی نام دیے گئے ہیں. پھر اس کی 2 صورتیں بیان کی گئی ہیں. جے مرد کا مرد سے بدفعلی کرنا جسے اغلام بازی اور لواطت بھی کہا جاتا ہے، لیسبان،
عورتوں کا ایک دوسرے سے جنسی لذت حاصل کرنا، اسے عربی میں السحاق کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، ہم جنس پرستی کی ابتدا۔ اس کے متعلق قرآن مجید میں ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہیں کی۔ اس آیت کے تحت تفسیر روح البیان میں ہے اس قوم کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز و شاداب تھیں، وہاں طرح طرح کے اناج اور پھل میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ اس خوشحالی کی وجہ سے اکثر دوسرے علاقوں کے لوگ ان آبادیوں میں آنے لگے، تو یہاں کے باشندے ان فقراء کے کثرت سے آنے کی وجہ سے پریشان ہو گئے، لیکن انہیں روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو اس ماحول میں ابلیس لعین ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہنے لگا اگر تم لوگ ان کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو یوں کرو، جب بھی ایسا کوئی شخص تمہاری بستی میں آئے تو اس کے ساتھ ایسا ایسا عمل بد فعلی کرو۔ تو انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا۔ پھر جب باہر سے آنے والے اور زیادہ ہو گئے تو یہاں کے لوگوں نے وہ برا عمل کرنا شروع کر دیا اور خوبصورت لڑکوں کے ساتھ یہ عمل کرتے، یہاں تک کہ ان کو اس کی عادت بد پڑ گئی۔ اور کلبی نے کہا سب سے پہلے ابلیس خبیث نے یہ عمل کیا، اس طرح کہ وہ ایک حسین و جمیل لڑکے کی شکل میں اس بستی میں داخل ہوا، ان لوگوں کو اپنی طرف مائل کر کے برا عمل کروایا۔ پھر ان لوگوں نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے اور آنے والوں کو کم کرنے کے لیے ہر آنے والے خوبصورت مرد کے ساتھ یہی عمل کرنا شروع کر دیا، ایک زمانہ دراز تک اس میں ملوث رہے۔ روح البیان سورۃ الاعراف جلد 3 صفحہ نمبر 197۔ اس آیت کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اغلام بازی قوم لوط کی ایجاد ہے، اسی لیے اسے لواطت کہتے ہیں۔ لواطت کی مذمت۔ قرآن و سنت میں لواطت و بدفعلی کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تم پر قوم لوط والے عمل کا سب سے زیادہ خوف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ شعب الایمان میں ہے حضرت ابو سہل رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان قریب اس امت میں ایک قوم آئے گی جسے لوطیہ کہا جائے گا، وہ لوگ 3 طرح کے ہوں گے، وہ شہوت کے ساتھ مردوں کے دیکھیں گے، ایک وہ ہوں گے جو ان سے ہاتھ ملائیں گے اور ایک وہ ہوں گے جو ان سے لواطت کریں گے۔ کنز الاموال میں ہے جو اس حال میں مرا کہ قوم لوط جیسا عمل کرتا ہو تو اس کی قبر قوم لوط کی طرف منتقل ہو جائے گی، یہاں تک کہ قیامت والے دن قوم لوط کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ امام ذہبی فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اگر لواطت کرنے والا بغیر توبہ مر جائے تو اسے قبر میں خنزیر کی شکل میں بدل دیا جاتا ہے۔ عورتوں کا ایک دوسرے سے جنسی لذت حاصل کرنے کی مذمت۔ عورتوں کے ایک دوسرے سے جنسی عمل کر کے اپنی شہوت کو تسکین دینا بھی انتہائی مذموم اور حرام ہے۔ باری تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس کی مذمت فرمائی کہ اگر تمہاری عورتیں جو بدکاری کریں ان پر خاص اپنے میں سے 4 مردوں کی گواہی لو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے یا اللہ ان کی کوئی راہ نکالے۔ تفسیر کبیر میں امام ابو مسلم اصفہانی فرماتے ہیں اللہ پاک کے اس قول سے مراد خود عورت کا عورت سے بے حیائی کا کام کرنا ہے۔ علامہ ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلی آیت ان عورتوں کے بارے میں ہے کہ جو عورت عورت سے بدفعلی کرے،
حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کا ایک دوسرے سے جنسی عمل کرنا ان کے درمیان زنا ہے، یعنی جس طرح زنا حرام ہے اسی طرح عورت کا عورت کے ساتھ جنسی عمل بھی حرام ہے۔ امام احمد بن محمد بن علی بن حجر الہیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کے ساتھ اس طرح بدفعلی کرے جیسے مرد آپس میں کرتے ہیں، جیسا کہ بعضوں نے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے اس فرمان سے استدلال کیا ہے کہ عورتوں کا آپس میں صحاح زنا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ پاک 3 لوگوں کی شہادت قبول نہیں کرتا، بدکاری کرنے والا، کروانے والا، بدکاری کرنے والی اور کروانے والی، اور ظالم حکمران۔ اس کی مذمت کے لیے یہی کافی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی عورتیں اسی عمل کے سبب عذاب کی حقدار ٹھہریں، اور مردوں کے ساتھ یہ بھی مبتلا عذاب ہوئی تھیں۔ جیسا کہ حضرت محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کیا اللہ پاک نے لوط علیہ السلام کی قوم کی عورتوں کو ان کے مردوں کے عمل کے سبب عذاب میں مبتلا کیا؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بے شک اللہ پاک سب سے زیادہ انصاف فرمانے والا ہے۔ اس قوم کے مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے شہوت پوری کیا کرتے تھے، اس لیے مردوں کے ساتھ عورتیں بھی مبتلا عذاب ہوئیں۔ نمبر 4، لواطت کی عقلی اور طبی خباستیں۔ ان کو بیان کرتے ہوئے شیخ القرآن مفتی محمد قاسم عطاری نے اپنی مشہور زمانہ تفسیر بنام صراط الجنان میں لکھا کہ لواطت کا عمل عقلی اور طبی دونوں اعتبار سے بھی انتہائی خبیث ہے۔ عقلی اعتبار سے اس کی ایک خباثت یہ ہے کہ یہ عمل فطرت کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فطری اعتبار سے مرد کو عمل کرنے والا اور عورت کو خاص مقام میں عمل قبول کرنے والا بنایا، اور لواطت انسان جانوروں کی بھی فطرت کے خلاف ہے کہ جانور بھی شہوت پوری کرنے کے لیے نر کی طرف یا مادہ کے خاص مقام کے علاوہ کی طرف نہیں بڑھتا۔ اس لیے لواطت کرنے والا اپنی فطرت کے خلاف چل رہا ہے، اور فطرت کے خلاف چلنا عقلی اعتبار سے انتہائی قبیح ہے۔ دوسری خباثت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نسل انسانی میں اضافہ رک جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی میں اضافے کا یہ طریقہ مقرر فرمایا ہے کہ مرد اور عورت دونوں میں شہوت رکھی، شہوت کی تسکین کے لیے جائز عورت کو ذریعہ بنایا۔ جب یہ اپنی شہوت پوری کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں عورت حاملہ ہو جاتی ہے، اور کچھ عرصے بعد اس کے ہاں ایک انسان کی پیدائش ہوتی ہے، اور اس طرح انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اب اگر شہوت کو اس کے اصل ذریعے کی بجائے کسی اور ذریعے سے تسکین دی جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نسل انسانی میں اضافہ رک جائے گا، اور اس صورت میں انتہائی سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسے وہ ممالک جن میں لواطت کے عمل کو رواج دیا گیا ہے، آج ان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ وہ دوسرے ممالک کے لوگوں کو اپنے ہاں بلوا کر انہیں آسائشیں دے کر اپنے ملک کے لوگوں کی تعداد بڑھانے پہ مجبور ہیں۔ تیسری خباثت یہ ہے کہ اس عمل کی وجہ سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ مرد کا عورت سے اپنی شہوت کو پورا کرنا جانوروں کے شہوانی عمل سے مشابہت رکھتا ہے، لیکن مرد و عورت کے اس عمل کو صرف اس لیے اچھا قرار دیا گیا کہ وہ اولاد کے حصول کا سبب ہے۔ جب کسی ایسے طریقے سے شہوت کو پورا کیا جائے جس میں اولاد حاصل ہونا ممکن نہ ہو تو یہ انسانیت نہ رہی بلکہ نری حیوانیت بن گئی، اور کسی کا مرتبہ انسانی سے گر کر حیوانوں میں شامل ہونا عقلی اعتبار سے انتہائی قبیح ہے۔ چوتھی خباثت یہ ہے کہ لواطت کا عمل ذلت و رسوائی اور آپس میں عداوت و نفرت پیدا ہونے کا ایک سبب ہے، جبکہ شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرنا عزت کا ذریعہ، الفت و محبت بڑھنے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کی طرف آرام پاؤ، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی، اور عقل سلیم رکھنے والے کے نزدیک وہ عمل ضرور خبیث ہے جو ذلت و رسوائی اور نفرت و عداوت پیدا ہونے کا سبب بنے۔
طبی طور پر اس کی خباثت کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان کی قوت مدافعت ختم کر کے اسے انتہائی کرب کی زندگی گزارنے پہ مجبور کر دینے والا اور ابھی تک لا علاج مرض پھیلنے کا بہت بڑا سبب لواطت ہے۔ جن ممالک میں لواطت کو قانونی شکل دے کر عام کرنے کی کوشش کی گئی، ان میں دیگر ممالک کے مقابلے میں ایڈز کے مرض میں مبتلا افراد کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ اور اس کی دوسری خباثت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے رحم میں منی کو جذب کرنے کی زبردست قوت رکھی۔ جب مرد بیوی کے ساتھ جماع کرتا ہے تو اس کے جسم کا جو حصہ عورت کے جسم میں جاتا ہے تو رحم اس سے منی کے تمام قطرات جذب کر لیتا ہے، جبکہ عورت اور مرد کے پچھلے مقام میں منی جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھی گئی۔ جب مرد لواطت کا عمل کرتا ہے تو اس کے بعد لواطت کے عمل کے لیے استعمال کیے گئے جسم کے حصے میں منی کے کچھ قطرات رہ جاتے ہیں، ان میں تعفن پیدا ہوتا ہے، جسم کے اس حصے میں سوزاک وغیرہ مہلک قسم کے امراض پیدا ہوتے ہیں اور اس شخص کا جینا دشوار ہو جاتا ہے۔ ہم جنس پرستی کا شرعی حکم خبیث ترین، ناجائز اور حرام اور گناہ کبیرہ ہے، جس کی مذمت خود اللہ کریم نے قرآن مجید میں بیان کی کہ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ لواطت اور سحاق کے قوم لوط کے عمل میں سے ہونے کے بارے میں روح المعانی میں ہے کہ بعض فقہائے کرام نے سحاق یعنی عورت کا عورت کے ساتھ جنسی عمل کرنے کو قوم لوط کے عمل میں شامل کیا ہے، کیونکہ ان کی عورت عورت سے بدفعلی کرتی تھی۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے، قوم لوط علیہ السلام کی قوم اس وقت عذاب کی حقدار ٹھہری جب ان کی عورتیں عورتوں سے، مرد مردوں سے شہوت پوری کرنے میں مشغول ہو گئے۔ مجمع الزوائد میں ہے، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت 6 چیزوں کو حلال سمجھ لے گی اس وقت ان کی ہلاکت ہوگی، جب ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، شرابیں پئیں گے، ریشم پہنیں گے، گانے باجے کو اختیار کریں گے، مرد مرد کی حاجت پوری کرنے کے لیے کافی ہو اور عورت عورت کی حاجت پوری کرنے کے لیے کافی ہو۔ بحر الرائق میں ہے، بلا شبہ لواطت عقلاً اور شرعاً طبعاً حرام ہے، بخلاف زنا کے کہ زنا طبعاً حرام نہیں، تو لواطت کی حرمت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ فتح القدیر میں ہے کہ جنت میں لواطت جائز ہوگی، معاذ اللہ۔ صحیح یہ ہے کہ جنت میں لواطت ہرگز نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ عز و جل نے لواطت کا نام خبیث رکھا اور فرمایا وہ بستی یعنی قوم لوط گندے کام کرتی تھی، اور جنت خباثت سے منزہ ہے، پاک ہے، طاہر ہے۔ الفقہ الاسلامی کے اندر ہے کہ امام احمد بن محمد بن علی بن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں 300 کے بعد 300 گناہ آپ نے بیان فرمائے، ان کے بعد پھر آپ نے سب سے بڑا گناہ مصاحقۃ النساء لکھا، وہ یہ ہے کہ عورت عورت کے ساتھ اس طرح بدفعلی کرے جس طرح مرد آپس میں کرتے ہیں۔ سحاق کے بالاتفاق حرام ہونے کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ بے شک سحاق حرام ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، عورتوں کا ایک دوسرے سے جنسی عمل کرنا ان کے درمیان زنا ہے، یعنی جس طرح زنا حرام ہے اسی طرح عورت کا عورت کے ساتھ جنسی عمل کرنا حرام ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فاحشہ بے حیائی وہ گناہ ہے جسے عقل بھی برا سمجھے، کفر اگرچہ بدترین گناہ کبیرہ ہے مگر اسے رب تعالیٰ نے فاحشہ یعنی بے حیائی نہ فرما، کیونکہ نفس انسانی اس سے گھن نہیں کرتی، بتھیرے عقل مند کہلانے والے اس میں گرفتار ہیں، مگر اغلام یعنی بدفعلی تو ایسی بری چیز ہے کہ جانور بھی اس سے متنفر ہیں سوائے سور کے۔ لڑکوں سے اغلام حرام قطعی ہے، اس کے حرام ہونے کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اغلام بازی قوم لوط کی ایجاد ہے، اس لیے اسے لواطت کہتے ہیں۔ منح الروض میں ہے، جس نے حرام اجمعی کی حرمت کا انکار کیا یا اس کے حرام ہونے میں شک کیا وہ کافر ہے، جیسے شراب، زنا، لواطت، سود وغیرہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ
آپ فتاوی رضویہ کی جلد 23ویں صفحہ نمبر 694 پر لکھتے ہیں کہ لواطت کے حلال ہونے کا قائل بالکل سرے سے کافر ہے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اغلام کو حلال جاننے والا کافر ہے اور یہی مذہب جمہور ہے۔ بہار شریعت جلد 2 صفحہ نمبر 381۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔